السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 83 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے منافقین کے حالات پر ذکر جاری ہے۔ تبوک کی فتح اور مسلمانوں کے بہتر ہوتے ہوئے حالات کے پیش نظر اب منافقین چہم گوئیاں کرنے لگے تھے کہ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو مسلمان جو ہے وہ حالات پر قابض ہو جائیں گے، لہٰذا اب ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے قبل ان کا خیال تھا کہ اب مسلمانوں کا جو مقابلہ ہے سلطنت روما سے ہے، جو ایک طاقتور اور تجربہ کار قوم تھی، وہ تو مسلمانوں کو مسل کر رکھ دیں گے، لیکن ان کی توقع کے بالکل الٹ مسلمان صحیح سلامت سرخرو ہو کر آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگلے حالات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق اب حالات کے ساتھ پھر جائیں گے، لیکن آپ نے انہیں لفٹ نہیں کروانی۔ فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر آپ کو واپس لے جائے اللہ اِلَىٰ طَائِفَةٍ، ان گروہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اس مہم سے، اس غزوہ سے واپس لے جائے، وہ جو گروہ ہیں طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ گروہ میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، لِلْخُرُوجِ نکلنے کی، یعنی اب چونکہ وہ حالات دیکھ چکے ہوں گے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ اب اگر کوئی ایسا معرکہ پیش آئے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَقُل لَن تَخْرُجُوا، تو آپ کہہ دیں تم ہرگز نہیں نکلو گے مَعِیَ أَبَدًا، میرے ساتھ کبھی بھی، یعنی اب میں تمہیں کسی غزوہ میں، کسی مہم میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، وَلَن تُقَاتِلُوا، اور ہرگز نہ لڑو گے، نہیں کسی مہم میں، کسی جنگ میں، کسی غزوہ میں۔ انہیں کہہ دینا کہ اب میں تجھے یہ بات کہنے والا نہیں، اب میں تجھے لے کر ساتھ نہیں جاؤں گا، مَعِیَ عَدُوًّا، میرے ساتھ دشمن، جب یعنی میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ جو میں نے کرنا ہے، لڑنا ہے، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّکُمْ رَضِیتُم، بے شک تم نے پسند کیا، تم راضی ہو گئے، بالقعود، بیٹھے رہنے میں، پیچھے رہنے والا، اول مرہ، پہلی بار، یعنی اس سے پہلے اللہ کہہ دینا کہ اس سے پہلے جب آپ کی ضرورت تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا اس غزوہ کے لیے، لیکن آپ پیچھے رہے، آپ نے میری بات ماننے کی بجائے آپ نے پیچھے بیٹھ رہنے کو ترجیح دی، اس کو پسند فرمایا۔ فَقْعُدُوا، بس وہ تم اب بھی بیٹھو، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والے۔ تو آپ انہیں کہہ دینا بس اب بھی تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی رہو، اب میں آپ کو ساتھ لے جانے والا نہیں ہوں۔ اس طرح اللہ نے مدینہ کے لیے، یعنی جو منافق تھے مدینہ موجود، جو دیکھیں منافق ہوتے ہی بزدل، وہ جہاد میں حصہ نہیں لیتا، وہ منافق ہمیشہ دغائی دیتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی اخذ ہوتی ہے کہ جب بار بار اللہ کے احکام کی حکم عدولی کی جائے، اس کو نہ مانا جائے، یا اللہ کے حکم کو بار بار نظر انداز کیا جائے، تو ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان نیکی کی سعادت یا اس کام کو ماننے کی جو سعادت، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی محرومیت اور بدبختی جو ہے ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہ محرومی اور بدبختی جو ہے یہ ان کے اپنے رویے، اپنے کردار، اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتے، وہ خود اپنے لیے ایسے اعمال
یعنی گڑھا اپنے آگے گڑھے کھودتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر نیکی کی توفیق کو بند کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کے احکام کے مقابلہ میں اپنی تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہوشیاری کی کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے، ہم اس مشکل سے بچ گئے، کہ قیامت کے دن ان کی کوئی ہوشیاری کام نہیں آئے گی۔ انسان دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اس دنیا کے خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پچھلے سبق میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ منافق چونکہ بدلتی ہوئی ہوا کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ادھر کی بھی بات رہ جائے، ادھر کی بھی رہ جائے، ادھر والوں کو بھی ناراض نہ کیا جائے، ادھر کو بھی ناراض نہ کیا جائے، ادھر سے بھی نقصان نہ اٹھایا جائے، ادھر سے بھی نقصان نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہیں پھر کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو حالات کے مطابق، یعنی جس طرح یعنی ادھر کو چلتے ہیں جس طرح کی ہوا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پھر جہاد کے بارے میں ایک حدیث مبارک سنن نسائی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3099 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے یعنی شرعی عذر کے جہاد سے پیچھے رہے یا اللہ کی راہ میں نہ لڑے یا لڑنے سے کترائے یا لڑنے سے بچے اور نہ ہی اس کے دل میں یہ تمنا یعنی جہاد کی تمنا پیدا ہو، تو آپ نے فرمایا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ یعنی ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے، وہ منافقت ہے، یعنی کچھ نہ کچھ منافقت کا درجہ ایسے لوگوں کے دل میں ضرور موجود ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنے دیتا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان کو یعنی فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے نا، یہ لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے کہ اب آپ کو راضی کر لیں بظاہر، کیونکہ ان کو یہ تو یقین شاید نہیں ہوگا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ نبی کو ناراضی کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اب آپ چونکہ انہوں نے سب حالات کو دیکھ لیا اور اب انہیں فکر ہے اپنی آگے کی کہ ہماری جو پچھلی کرتوتیں ہیں اس کے پیش نظر ہمارے اوپر اگر نبی ناراض ہو گئے تو وہ میرا مسئلہ بنے گا، تو وہ یعنی اپنی چلاکی اور ہوشیاری کو استعمال کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ آئندہ نبی کو راضی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسے جو لوگ ہیں جو منافق ہیں، جنہوں نے آپ کا پہلے ساتھ نہیں دیا، اب اگر کہیں بھی تو آپ ان کو ساتھ نہیں لینا کہ ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے، منافق ہے۔ تو منافقت بہت بری چیز ہے، یہ تو کفر سے بھی بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو منافقت سے بچائے، دل صاف جو ہے ایمان سے منور کر دے، اللہ تعالیٰ اخلاص اور تقوی پیدا کر دے ہر مسلمان کے دل میں، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ حقیقت میں اللہ کی رضا ہی ہماری کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی کی دلیل ہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اپنی رحمت سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔